السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہدین کی تعداد اتنی ہی تھی جسے ان کاموں میں لگا دیا جاتا تو عسکری ذمہ داریاں التوا میں پڑ جاتی تھی۔ اس کا علاج یہ سوچا گیا کہ رومیوں کے دور حکومت میں جو قبطی عیسائی شہری انتظامیہ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے انہیں ہٹایا نہ گیا، بلکہ یہ کام انہی کے سپرد کر دیے گئے۔ ارد گرد کے علاقے میں اپنے لشکر کی کچھ نفری رکھنی لازمی تھی۔ سپہ سالار کا مقصد یہ بھی تھا کہ قبطیوں کو اعتماد میں لے کر انہیں اہمیت دی جاتی رہے تاکہ یہ بغاوت کی نہ سوچ سکے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ہو گیا جو مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ کوتوال کے محکمے میں اکثریت قبطی عیسائیوں کی تھی۔ اسے آج کی زبان میں پولیس کہہ لیں۔ عمرو بن عاص نے پولیس کے فرائض قبطیوں کے پاس ہی رہنے دیے اور ان کی نفری میں اضافہ کر دیا۔ اس محکمے میں اپنے مجاہدین کو بھی شامل کیا گیا، لیکن بہت ہی تھوڑی تعداد میں۔ کچھ دنوں بعد سپہ سالار کو یہ رپورٹ ملی کہ پولیس میں جو قبطی ہیں وہ مسلمانوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ بعض کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ ہم عرب کے ان پسماندہ مسلمانوں کے محکوم نہیں رہ سکتے۔ بابلیون میں تو قبطیوں کی بغاوت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ جب سے انسانی معاشرے میں حکمرانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے بغاوت بھی ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ باغیوں نے بڑے بڑے جابر اور ظالم بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں۔ بغاوتوں کی تاریخ دیکھیں، بعض بغاوتیں اتنی بڑی تھی اور اتنی مشہور ہوئی کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ بیشتر بغاوتیں کچھ کم پیمانے کی تھی، اس لیے تاریخ میں جگہ نہ پا سکے۔ بغاوت بڑی ہو یا چھوٹی، اسے فرد کرنے یا دبانے کا ایک ہی طریقہ رائج چلا آ رہا ہے۔ باغیوں کے لیڈروں کو پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، تشدد کیا جاتا ہے اور باغیوں کو بے دریغ قتل کیا جاتا ہے۔ عموماً بغاوت دب جاتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، چنگاری کی طرح اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہے۔ لیڈروں کی گرفتاری اور ان کے باغی پیروکاروں کی قتل و غارت کا بغاوت میں انتقام کا جذبہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بغاوت بزور شمشیر فرد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بغاوت خانہ جنگی کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے اور حکمرانوں کے تختے بھی الٹ جاتے ہیں۔ جو باغیوں کی فتح ہوتی ہے اور باغی شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ جب سپہ سالار عمرو بن عاص کو یہ رپورٹ دی گئی کہ بابلیون میں پولیس میں جو قبطی عیسائی ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ ان پسماندہ عربی مسلمانوں کے محکوم نہیں رہ سکتے اور آثار بغاوت کے نظر آ رہے ہیں، تو تمام سالاروں کو یہ توقع تھی کہ سپہ سالار یہی ایک حکم دیں گے کہ ان قبطیوں کو تشدد سے دبا کر رکھا جائے، اور اگر وہ ایسے باغیانہ خیرات سے باز نہیں آتے تو انہیں سخت سزا دی جائے جو دوسروں کے لیے عبرت ناک ہو۔ لیکن عمرو بن عاص جو پورے لشکر کو یقینی موت میں ڈال دیا کرتے تھے، یہ رپورٹ سن کر بالکل ہی چپ رہے اور گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ ان کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئے اور پھر ان کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، یعنی مسکراہٹ آ گئی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عرب بذلہ سخی اور غیر معمولی ذہانت کے لیے مشہور تھے۔ ان میں معجزہ نما شجاعت تھی، بلکہ ان کے دماغ ایسی ترکیبیں سوچ لیتے تھے جو اوسط درجہ ذہن کے انسان کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ رومیوں نے پولیس کا باقاعدہ محکمہ بنا رکھا تھا۔ اسلامی حکومت و معاشرت میں ابھی پولیس کا محکمہ نہیں بنا تھا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصے بعد امیر المومنین حضرت عمر نے پولیس کا محکمہ قائم کیا تھا، جسے احدث کہتے تھے، اور پولیس افسر کو صاحب الاحداث کہا جاتا تھا۔ عمرو بن عاص نے گہری سوچ سے نکل کر تمام سالاروں کو بلوایا۔ کل ان قبطیوں کو اپنے لشکر کے کھانے پر مدعو کرنا ہے، یعنی دعوت دینا ہے۔
عمرو بن عاص نے کہا، ایک ضروری بات اچھی طرح سن لو، اپنے لشکر کے ہر مجاہد سے کہنا کہ وہ کھانا اس طرح کھائیں جس طرح میدان جنگ میں لڑائی کے دوران کھاتے ہیں، اور ان کا لباس جنگی ہوگا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کوئی ایک بھی سالار نہ سمجھ سکا کہ سپہ سالار کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ اگلے روز بے شمار اونٹ ذبح کیے گئے اور ان کا گوشت اس طرح پکایا گیا کہ شوربہ زیادہ رکھا گیا۔ پولیس کے تمام قبطی ملازمین کو اس کھانے پر مدعو کیا گیا تھا۔ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھایا جاتا تھا۔ اس کھانے پر قبطی عیسائیوں اور مجاہدین کو ایک دوسرے کے بال مقابل بٹھایا گیا، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں بٹھایا گیا۔ مجاہدین نے بڑی تیزی سے کھانا شروع کر دیا اور ان کا کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ بوٹی منہ میں لے کر کھینچتے تو شوربے کی چھینٹیں سامنے بیٹھے ہوئے قبطیوں پر پڑتی تھی۔ قبطی عیسائی مجاہدین کو اس طرح بدتمیزی سے کھاتے دیکھ کر ناک بھوں چڑھانے لگے۔ انہوں نے دل ہی دل میں یہ رائے قائم کر لی ہوگی کہ عرب کے یہ مسلمان جنگی ہیں اور انہیں سلیقے اور شائستگی سے کھانا کھانے کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ مجاہدین رکابیاں اٹھا کر منہ سے لگاتے اور شوربہ پیتے تو پینے کی آوازیں پیدا ہوتی تھی۔ کوئی بھی ان مجاہدین کو اس طرح کھاتے دیکھتا تو یہی کہتا کہ ان لوگوں کو اچھا کھانا کبھی نہیں ملا اور ان میں کھانے کا سلیقہ بھی نہیں۔ آخر کھانا ختم ہوا اور قبطی چہروں پر نفرت کا تاثر لیے چلے گئے۔ عمرو بن عاص نے کہا، اپنے کچھ آدمی یہ دیکھے کہ قبطیوں کی رائے کیا ہے اور وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ کچھ مجاہدین قبطیوں کی باتیں سننے چلے گئے۔ انہوں نے سپہ سالار عمرو بن عاص کو آ کر بتایا کہ قبطی عیسائی مجاہدین کے خلاف کھلم کھلا نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان گنوار عربوں کے محکوم نہیں رہیں گے۔ مصری تاریخ دان محمد حسنین ہیکل بٹلر اور 3-4 مسلمان تاریخ دانوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ 2 دنوں بعد سپہ سالار نے اپنے سالاروں کو بلوایا اور کہا کہ کل پھر اسی طرح لشکر کے لیے کھانا پکے گا اور قبطی عیسائی مدعو ہوں گے۔ سپہ سالار نے دوسرے ہدایت یہ دی کہ مجاہدین کے تمام لشکر کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اس طرح کھانا کھائیں گے جس طرح وہ امن کے وقت کھایا کرتے ہیں، اور ان کا لباس جنگی نہیں بلکہ وہ لباس ہوگا جو وہ اپنے گھروں میں پہنتے ہیں۔ مقریزی نے لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص نے مجاہدین کو یہ کہا تھا کہ وہ کھانے پر مصری لباس پہن کر آئیں، چنانچہ تمام مجاہدین بڑے صاف ستھرے مصری لباس میں اس دعوت میں آئے۔ مقریزی کی یہ بات سیاہ معلوم نہیں ہوتی کیونکہ مجاہدین کا یہ لشکر جب سے مصر میں داخل ہوا تھا اسے لڑائیوں سے ہی فرصت نہیں ملی تھی۔ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے مصری لباس سلوا لیے ہوں گے۔ ویسے بھی مجاہدین اس قسم کے عیسائیوں کے قائل نہیں تھے۔ بہرحال تاریخ میں یہ واضح ہے کہ مجاہدین اپنی اچھی قسم کے لباس میں کھانے میں شریک ہوئے۔ اب بھی کھانے پر بیٹھے کی ترتیب وہی تھی جو پہلے کھانے میں رکھی گئی تھی۔ قبطی عیسائی اور مجاہدین آمنے سامنے دسترخوان پر بیٹھے۔ کھانا شروع ہوا تو مجاہدین نے بڑی ہی تمیز، شائستگی اور سلیقے سے کھانا کھایا اور قبطیوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے اور ہنستے مسکراتے بھی رہے۔ قبطی حیران رہ گئے کہ آج ان میں اتنی تہذیب کیسے آ گئی۔ یہ تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کوئی اور تھے اور یہ مجاہدین کوئی اور ہیں جو تمیز اور سلیقے والے ہیں۔ پچھلے کھانے میں قبطی مجاہدین کے خلاف نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کھلم کھلا کرتے رہے، لیکن اس کھانے کے بعد حیران تھے کہ کیا کہیں اور کیسے سمجھے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کوئی اور عرب تو نہیں تھے۔ کس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے یہ حکم دیا کہ کل صبح تمام لشکر گھڑ دوڑ کے میدان میں امن کے ترتیب میں اکٹھا ہوگا اور سپہ سالار لشکر کا معائنہ کریں گے۔ سالاروں نے سپہ سالار کا یہ حکم تمام لشکر تک پہنچا دیا اور مزید جو ہدایت سالاروں کی دی گئی تھی وہ بھی لشکر تک پہنچا دی گئی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مجاہدین کا لشکر کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی
جس کے درجہ بدرجہ تنخواہیں مقرر ہوتی اور انہیں باقاعدہ فوج کی طرح ٹریننگ دی گئی ہوتی۔ تنخواہ دار فوج امیر المومنین حضرت عمر نے اس سے تھوڑا ہی عرصے بعد بنائی تھی۔ تمام مجاہدین رضاکارانہ طور پر لشکر میں شامل ہوتے تھے۔ تیگ زنی، برچھی بازی اور تیر اندازی تو مسلمانوں کی گھریلو تربیت میں شامل تھی۔ لشکر میں انہیں صرف یہ بتایا اور سمجھایا جاتا تھا کہ ایک سالار کے تحت ترتیب سے کس طرح لڑا جاتا ہے۔ انہیں ڈسپلین کا ایک الگ تھلگ کوئی لیکچر نہیں دیا جاتا تھا۔ ان میں ڈسپلین پیدا کرنے کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ مجاہدین ایک جذبے کے تحت لشکر میں شامل ہوتے اور محاذوں پر جاتے تھے۔ رومیوں کی فوج باقاعدہ تنخواہ دار فوج تھی اور اسے آج کل کی فوج کی طرح ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اگلی صبح ان تمام قبطی عیسائیوں کو جو وہاں کی پولیس میں تھے اور انہیں بھی جو انتظامیہ کے مختلف شعبوں میں کام کرتے تھے، گھوڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کیا گیا۔ تاریخ کی تحریر بتاتی ہے کہ ان قبطیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان اپنے لشکر کی نمائش کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لشکر باقاعدہ فوج نہیں اور اس کے تمام آدمی رضاکار ہیں۔ قبطی یہ دیکھ کر کچھ حیران ہوئے کہ جس لشکر کو وہ لڑنے والوں کا ایک غیر ترتیب یافتہ ہجوم سمجھتے تھے، ان میں فوج جیسا ہی ڈسپلین تھا۔ انہیں ہانکنا نہیں پڑتا تھا بلکہ وہ سالاروں کے اشاروں پر حرکت و سکانت کرتے تھے۔ انہوں نے جو لباس پہن رکھے تھے اس کا بھی ایک تاثر تھا جو قبطی عیسائیوں نے خاص طور پر محسوس کیا۔ عمرو بن عاص نے لشکر کی نمائش کچھ سوچ کر کی تھی اور لشکر نے اپنے سپہ سالار کی توقعات پوری کر دی۔ عمرو بن عاص قبطیوں میں جو تاثر پیدا کرنا چاہتے تھے، لشکر نے وہ پیدا کر دیا۔ حالانکہ لشکر کے کسی بھی مجاہد کو معلوم نہ تھا کہ کیا تاثر دینا ہے۔ عمرو بن عاص گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے گھوڑے کا رخ موڑا اور قبطیوں کی